الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات، یہ جو سورۃ التحریم ہے یہ کل کی کل مدنی سورت ہے، اور جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر متعین کیا گیا ہے وہ تقریباً 105. جہاں تک اس سورت کے شان نزول کا تعلق ہے تو دو روایات ہیں، اور جو بات اچھمبے کی ہے اور جس کی بنا پر کچھ اضطراب واقع ہوا ان آیات کی تفسیر میں، وہ یہ ہے کہ دونوں روایات درست ہیں، صحیح ہیں، اور پھر ان صحیح روایات میں بھی کچھ اضطراب ہے، وہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی جو روایت مشہور ہے اور وہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکتے تھے. کچھ دنوں سے ایسا ہونا شروع ہوا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، مشہور روایت یہی ہے، زینب بنت جحش. اچھا، بعض صحیح روایات میں، بخاری مسلم ہی کی کچھ دوسری روایات میں ہے کہ جن کے پاس آپ قیام اختیار کرتے تھے وہ حضرت حفصہ تھی، ان کے پاس شہد آیا تھا. بات واضح؟ لیکن بہرحال جو اکثر روایات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ حضرت حفصہ اور عائشہ نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلاننگ کی تھی. ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جیسے یہاں فرمایا کہ سمجھ نہیں آتا کہ روایات کو ترجیح کیسے دی جائے. انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے بھائی ایک سے زیادہ دفعہ یہ واقعات ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی اضطراب ایک ہی قصے میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس زوجہ محترمہ کے پاس زیادہ دیر قیام فرماتے تھے. لیکن اکثر علماء نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قیام زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ زیادہ فرما رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر شہد آیا تھا، اور آپ شہد تناول کرتے تھے، فرماتے تھے، تو اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا تھا. اب جب یہ بات دیکھی دوسری ازواج مطہرات نے، تو خاص طور پہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے ایک تدبیر کی. وہ تدبیر یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی پہلے پہنچے تو ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے. مغافیر کیا ہے؟ مغافیر ایک جس کو آپ گوند کہتے ہیں، اس طرح کا درخت تھا جس میں سے گوند نکلتی ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس کی رائحہ اچھی نہیں تھی. روایت میں آتا ہے وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب النتن او كما قال. آپ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی خوشبو یا ایسی بدبو آئے، نعوذ باللہ. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں بصل اور ثوم بھی نہیں کھاتا کچی، بلکہ آپ تو پکی ہوئی بھی نہیں کھاتے تھے. لِأَنِّي أُنَاجِي مَن لَا تُنَاجُونَ، کیونکہ میں اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے.
تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنچے سیدہ حفصہ کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یعنی آپ نے فرمایا میں نے تو صرف عسل کھایا ہے. تو انہوں نے ایک اضافی بات کی، انہوں نے کہا ربما جرست النحل المغافیر، ہو سکتا ہے کہ جو نحل ہے نا اس نے وہاں جا کے کچھ چوسا ہو، یعنی جو شہد کی مکھی ہے اس نے وہاں سے کھایا ہوگا، اس لیے اس کے شہد میں بھی یہ بدبو آ گئی. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی طے تھا کہ تم نے بھی یہی کہنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ سلسلہ ہے. تو بہرحال حضرت حفصہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اچھا آئندہ میں یہ شہد کبھی نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو سیدہ عائشہ کے پاس بھی پہنچے، انہوں نے بھی یہی فرمایا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھا کہ دیکھو یہ بات تم نے آگے کسی کو نہیں بتانی، سیدہ حفصہ سے یہ کہا تھا، ٹھیک. سیدہ حفصہ نے یہ بات آگے بھی بتا دی. شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے حرمت العسل علی نفسی، کہ بھئی یہ بات پھیلنی نہیں چاہیے وگرنہ شاید امت میں حرمت بھی عام ہو جائے، تو بس ٹھیک ہے میں نے تمہیں بتا دی، آئندہ میں شاید نہیں کھاؤں گا. اس پر یہ آیات نازل ہو گئی. یہ ایک روایت ہے جو بخاری مسلم وغیرہ میں، اس میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روایات میں اضطراب ہے. جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر آپ کھاتے تھے، اس میں یہ ہے کہ جن دو ازواج مطہرات نے ایکا کیا وہ حضرت عائشہ اور حضرت سعودہ ہے، سعودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن بہرحال اس جو پہلی روایت ہے اس کو ترجیح دینے والی بات کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کنت اريد ان اسأل عمر ابن الخطاب، ان کے دور خلافت میں، کہ من ہما المرأتان اللتان قال اللہ فیہما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. میں بہت عرصے سے پوچھنا چاہتا تھا حضرت عمر سے، لیکن ڈرتے تھے پوچھتے، بہت ڈر لگتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر سے. عمر میں بھی بہت کم تھے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہیبت کی وجہ سے میں پوچھ نہیں پایا. یہاں تک کہ حضرت عمر حج پہ گئے، حج سے واپس آ رہے تھے تو قضاء حاجت کے لیے تو میں ان کے لیے پانی لے گیا، میں نے آ کے ان کے جو ہے وہ ہاتھ دھلوائے. تو اب مجھے لگا کہ اس وقت جو ہے وہ پوچھنے کا موقع ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یا امیر المؤمنین یہ ذرا بتائیے، دو خواتین. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے واہ عجبا یا ابن عباس، بڑی تعجب کی بات. اب یہ بس فرمایا. اس کے بعد حضرت جو روایت نقل کر رہے ہیں بخاری کی، یہ محمد ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت عمر کو پسند نہیں آیا کہ یہ سوال ابن عباس نے کیا، کیونکہ اب بتانا پڑنا تھا، نہ پوچھتے تو بہتر ہے. وہ دو خواتون کون تھی، ٹھیک ہے ہوں گی کوئی. پھر آپ فرمایا ہما حفصۃ و عائشہ، کیونکہ ایک بیٹی بھی تھی ان کی حضرت عمر کی. تو اب اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ایکا کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے کہ وہ کون ہے، وہ حضرت حفصہ ہیں اور حضرت عائشہ. دوسری روایت جو سنن نسائی میں ہے اور بھی سنن میں ہے اور وہ بھی صحیح، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے، اور وہاں کن کے ساتھ موجود تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو ام ابراہیم، ام ولد آپ جانتے ہیں. تو سیدہ حفصہ گھر میں نہیں تھی، وہ حجرے میں تشریف لائیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مطلب ظاہری بات ہے اسٹیٹس کا فرق تھا ان کے ہاں بھی، پتہ بھائی حضرت ماریہ قبطیہ بہرحال ایک آزاد کردہ غلام عورت ہے، اور یہ میرے بستر پر آپ کے ساتھ، یہ میرے وقت میں یہ کیسے موجود ہے. یہ ان کو جیسے اس بات نے بہت حیرت دلائی سیدہ حفصہ کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے حرمت ماریہ علی نفسی، وہاں کے الفاظ ہیں کہ میں نے ماریہ کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا. اور ساتھ ایک اور بات بتائی جو بعض دوسری روایات میں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ نہیں، کہ دیکھو ایک اور بات بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، اور ابو بکر کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ تمہارے باپ ہوں گے، عمر بن الخطاب. یہ بھی ایک دو باتیں بتا دی. ایک کیا بتائی؟ حرمت ماریہ علی نفسی، اور دوسری بات کیا بتائی؟ کچھ روایات میں یہ بات بتا دی. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بات آگے نقل نہیں کرنی. تو پہلی جو روایت ہے اس میں جو بات آگے نقل نہیں کرنی وہ جیسے شہد کی حرمت کا بیان. اس روایت میں جو بات آگے نقل نہیں کرنی وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام فرمایا، اس کا ذکر. یہ دونوں روایات موجود ہیں.
بعض علماء نے اس کو ترجیح دی، بعض نے اس کو دی، بعض نے کہا کہ بھئی ہمیں ترجیح کی بھی کوئی اتنی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، دونوں ہی قصے ہوئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں قصے ہوئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قصے پر آیت نازل ہوئی ہو، دوسرا قصہ ویسے ہی ہوا، یہ بھی ممکن، واللہ اعلم، لیکن یہ دونوں قصے اس صورت کے شان نزول میں بیان کیے جاتے ہیں۔ صحیح، جو دوسرا قصہ آپ نے فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ علیہ السلام، جی جی، یہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، یہ اس کے پس منظر دونوں میں دیکھیں، دونوں ابھی ہم جب آیت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ میں دونوں باتیں ممکن ہیں۔ وہ جو حدیث چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ حرمت العسل، یا حدیث جو چھپا کر بتائی وہ تھی حرمت ماریہ، دونوں ہی ممکن ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں حضرت حفصہ کو ایک راز کی بات بتائی گئی ہے، اور وہ راز کی بات آگے نہ بتانے کا بھی حکم دیا گیا، تو انہوں نے راز افشا کر دیا، تو یہ بات بالکل مناسب نہیں تھی۔ لہذا ایک جو تیسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ طلاق دے دی تھی، طلاق کی نیت کی تھی، جب حکم آیا کہ راجعها فإنها صوامة قوامة، تو بعض علماء اس واقعے کو اسی سے جوڑتے ہیں کہ طلاق اس کے بعد دی تھی، کہ تم نے بتا دیا، سیدھی سی بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ بات راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بتا دیا تم نے؟ تو اس بنا پر طلاق دی گئی تھی۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے قصہ خلاصہ اس کا۔ اس میں اہم بات جو ہے نا وہ آگے آ رہی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا تھا بیویوں کو یا جو بھی تھی ان کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، یعنی اس میں جو بھی چاہے آپ نے حرمت العسل علی نفسی یا حرمت ماریۃ علی نفسی، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیویوں کی رضامندی کیوں چاہتے ہیں، کیا یہ کہا کہ لما تبتغی مرضات ازواجک، یا یہ کہا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اور حال آ رہا ہے تبتغی، یہ حال ہے اس کا ہے، یعنی لما تحرم حال کونک تبتغی مرضات ازواجک، تو لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حلال شے کو بیوی کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیں، اس حد تک تو نہیں جایا جا سکتا، لیکن اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو معلوم ہو رہا ہے، مزاج معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، یعنی اس حد تک آپ چلے گئے، اس حد تک چلے گئے کہ آپ کی پسندیدہ جیسے غذا ہے اصل، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی میں چھوڑ دوں گا، تو اس میں جو ہے وہ پیغام ہے، اس میں پیغام ہے، واللہ اعلم۔ شکراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرمو، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، لیکن یہاں علماء نے کہا کہ تحریم کا مطلب کیا ہے؟ تحریم کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ شرعی طور پہ حرام کر رہے ہیں، اعتقاداً حرام کر رہے ہیں، یا عملاً اپنے آپ پر حرام فرما رہے ہیں؟ یعنی عملاً حرام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتناع، یعنی اگر میں کہوں کہ حرمت اللحم علی نفسی، تو مطلب کیا ہے کہ انا لن آکل اللحم، یہ مطلب نہیں ہے کہ انا اعتقد حرمتہ، اگر اعتقاد حرمت ہو تو وہ تو کفر ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا معصیت ہے یا کفر ہے، کفر تک پہنچ سکتی ہے بات اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گوشت کو حرام سمجھتا ہوں، یعنی حرام سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں یہ حرام ہے، یہ تو کفر تک بات پہنچ جائے گی۔ کیوں کفر تک پہنچے گی؟ کیونکہ یہ تو قطعیات کے خلاف ہوگی نا، قطعیات میں سے ہے کہ گوشت تو حلال ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں کہ لِأَنَّ اللَّحْمَ يُهَيِّجُ شَهْوَتِي، بات ہے، جیسے علماء لکھتے تو فَحَرَّمْتُهُ عَلَى نَفْسِي، کیونکہ اس سے شہوت بھڑکتی ہے تو میں نے کہا اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، ٹھیک ہے کر لیں، پرہیز کے طور پہ کر لیں، کسی بھی طریقے پر کر لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنے اوپر حرام کیا اس سے مراد امتناع ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امتناع۔ امتناع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی شے کے تناول سے رک جانا۔ اسی طرح ماریہ قبطیہ کو اگر حرام کیا ہے تو پھر یہاں علماء میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ بیوی کو حرام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بات ہے۔ احناف کے ہاں یہ ہے کہ یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ زہار بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ کہے حرمتہ علی نفسی اور نیت زہار کی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ زہار۔ نیت طلاق کی ہو تو طلاق بائن ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن۔ کیوں طلاق بائن ہوگی؟ اس لیے کہ کنایتاً کیا ہے نا، صریح الفاظ طلاق کے نہیں ہیں۔ اگر 3 طلاقوں میں نیت کر کے کہہ دے حرم فلان علی نفسی، 3 طلاق باقی ہو، اور اگر کوئی نیت نہ کرے تو محض کیا ہوگا؟ قسم ہوگی، قسم ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرے،
اور اگر قسم کا کفارہ ادا نہیں کرتا بالفرض تو پھر یہ ایلا شمار ہو جائے گا، اور ایلا کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو بہرحال پہلی صورت میں اگر اصل ہے تو اصل سے مراد کیا ہے؟ بھئی میں نے قسم کھائی ہے، علماء نے کہا قسم یعنی تحریم سے مراد ہے اقسم باللہ انی لن اتناولہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیسے پتہ چلا کہ قسم کھائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ آگے فرمائیں گے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قسمیہ یہ کہا کہ واللہ حرمتہ علی نفسی، تو فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، ابھی حال ہے، کس کا حال ہے؟ تحرم میں جو ہے نا ضمیر مخاطب اس کا حال ہے، یعنی تحرم وانت تبتغی مرضات ازواجک، اور آپ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ غفور ہیں اور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قد فرض اللہ لکم، دیکھیں فرض کے بارے میں علماء نے کہا اگر اس کے بعد اعلیٰ کا صلہ آ جائے تو یہ تو فرض کرنے کے معنی میں، جس کو آپ فرض کہتے ہیں، اگر فرض لہو آ جائے تو عموماً یہ بینہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی فرضت لکم سے مراد کیا ہے؟ بینت لکم، یعنی قد فرض اللہ لکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ لازماً اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی ہے کہ بھئی فلاں حرام ہے تو نیت کر لے طلاق کی، وہ تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ لازماً قسم نہیں، خوش اس نے کہ چھٹی میں نے ایلا کی نیت کر لی ہے، 4 مہینے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی، عند الشافعیہ اور عند غیر الشافعیہ عند الاحناف وہ طلاق دے گا۔ لیکن اگر تم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، جیسے بتا دیا نا ہم نے قسم سے نکلنا کیسے، تو آپ قسم کا کفارہ ادا کریں، کفارتہ اطعام 10 مساکین، یعنی آپ کے لیے یہ روا نہیں ہے، آپ کے لیے یہ روا نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ مقتدی، آپ چونکہ مقتدی ہیں، آپ اسوہ ہیں، جب یہ خبر باہر نکلے گی تو جس طرح حضرت یعقوب کے ساتھ ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ انہوں نے نظر مانی تھی، نظر یہ مانی تھی کہ مجھے فلاں مرض سے نجات مل جائے گی تو میں اپنی سب سے پسندیدہ جو غذا ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لوں گا، تو اونٹ کا گوشت حرام کر لیا۔ تو بنی اسرائیل میں بعد میں یہ اعتقاد جاری ہو گیا کہ بھئی اونٹ کا گوشت حرام، یعنی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل، وہی لفظ آ رہا ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یعنی لما تحرم، وہاں بھی انہوں نے اعتقاداً حرام نہیں کیا تھا بلکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے اصول کے تحت، اس لیے آپ دیکھیں اس کے فوری بعد وہ آیت آئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وہاں ہو گیا نا اس طرح۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت تو حرام، یہاں بھی ایسا ہو سکتا تھا۔ اب آپ آخری نبی ہیں تو لہذا آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں، اسی لیے علماء نے یہاں سے یہ اصول بھی اخذ کیا کہ مقتدا جو شخص ہوتا ہے اس کو کافی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مقتدا کو لوگ دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعمال میں بھی محتاط رہے کیونکہ اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ ہاں آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ کہے کہ انا، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انا امتنع من هذا من اجل نفسی، میں اپنے مسئلے کے لیے کوئی کر رہا ہوں۔ جیسے اب آج کل یوٹیوب کی کمائی کا بڑا بوم ہے نا، تو اس میں کسی کو کہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کا چینل ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل ہے، وہی آپ والی بات، مطلب وہ دلیل اس کو، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی ہے، مطلب ہے بھی صحیح ہوگا یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے بارے میں دلیل تو ان کے لیے بن جائے گی، وہ کہیں گے جب اس کا مطلب ان علماء نے فتویٰ یقیناً کوئی دیا، وہ مطلب دلیل تو بن جائے گی ان کے لیے۔ ہاں جی، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ مقتدا کو احتیاط، ہاں مقتدا کو احتیاط کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اسی طریقے پر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں، تو ٹھیک بات۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا کیا ہے، تحل، دیکھیں حلل یحلل تحلیلا و تحلتا، یعنی تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ کھولنے کو، اصل میں حل کس کو، اصحاب حل و عقد کیا ہوتے ہیں؟ جو گروں کو کھول سکے اور گروں کو باندھ سکے، یہ کون ہوتے ہیں؟ اصحاب حل و عقد۔ تو تحلیل کیا ہے؟ کھولنا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ای، قسم کے نتیجے میں آپ بن جاتے ہیں،
یعنی اگر آپ کہیں اقسم باللہ العظیم انی لن اتناول جو بھی چیز ہے، تو اب کیا ہوا؟ میں بن گیا ہوں، تو نکلنا کیسے اس سے؟ قد فرض اللہ لکم ای بین لکم تحلۃ ایمانکم ای کیف ستخرجون من ایمانکم، کیسے تم اپنی قسموں سے نکلو گے کہ اللہ تمہیں بتا چکا ہے۔ تو کیسے بتایا؟ سورہ مائدہ میں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی یہ نہیں کہ ہر قسم کو کفارہ ادا کرنا، نہیں، وہ تو اب جب ضرورت پیش آ گئی ہے۔ واللہ مولاکم، اور دیکھو اللہ ہی تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، ولی ہے، ناصر ہے۔ مولا آپ جانتے ہیں واو لام یا کے مادے کے اندر علماء نے کہا قرب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، قریب ہونا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی لفظ آتے ہیں نا ولی اور مولا، وہ قریب ہے۔ آپ کا ابن العم کون ہوتا ہے؟ چچا کا بیٹا، وہ مولا ہے، اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ آپ کا آقا وہ بھی مولا ہے، آزاد کردہ غلام وہ بھی مولا ہے۔ اسی طرح جو بھائی چارے کے رشتے قائم ہو گئے تھے انصار اور مدینہ میں، وہ بھی کیا ہیں؟ موالی ہیں۔ تو ولی ہو یا مولا ہو، ان سب کے اندر قرب کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کس کا؟ قرب کا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر کہی۔ اب دیکھیں یہاں سے علماء نے کہا کہ بھئی کیا کہنا ضروری ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے آگے کسی کو نہیں بتا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث الرجل والتفت یمینا وشمالا، یعنی اگر وہ ادھر دیکھے تو فحدیثه امانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندہ یوں کر کے ذرا دیکھ کے بتائے التفت یمینا وشمالا، تو بس اس کی بات آگے نہیں بتائی جا سکتی، چاہے وہ منہ سے کہہ کر نہ بھی جائے، کیونکہ یہ اسرار ہے۔ یعنی اسرار کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسرار اس بات سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی یہ سر ہے صراحتاً، اور اسرار اس کی باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلے گا، کان میں آ کے وہ تنہائی میں یوں کر کے بات بتا رہا ہے۔ تو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ میں یہ بات شامل ہے، ضروری نہیں آپ نے صراحتاً کہا ہو، لیکن حدیث کے الفاظ جو بخاری میں نقل ہے اس میں صراحتاً بھی ہے، لا تخبری احدا، اس میں کیا ہے؟ لا تخبری احدا، تو یہ اسرار ہے۔ تو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار کے ساتھ ایک بات بتائی اپنی بعض بیویوں کو، بعض کا اطلاق ایک پر بھی ہو جاتا ہے، بات بات حدیثہ، ایک بات بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتایا سارا قصہ کہ وہ بات کیا تھی اور وہ بات کیا نہیں تھی، قرآن اس لیے نہیں کہ وہ سارا قصہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، بس ایک بات بتائی۔ اور آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ روایات نہ بھی لیں تو پھر بھی کیا آپ ان آیات سے کوئی مفہوم اخذ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان دی اینڈ آپ کو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ دو بیویوں نے کچھ ایکا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور ایک بیوی نے آپ کی بات کو افشا کیا ہے، یہ بات، اور ایک یہ کہ آپ نے کوئی شے حرام اپنے اوپر کی تھی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں، کوئی قصہ نہ بھی معلوم ہونا تب بھی یہ بات بالکل مفہوم ہے۔ کیا کیا تھا، کس بیوی نے کیا، اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس پہ واضح نہیں تھا، وہ پوچھنے اس لیے گئے کہ کون ہے دونوں، ان تظاہر علیہ، یہ کون ہے دونوں، انہوں نے بتا دیا حضرت عمر نے، اور حضرت عمر نے بھی جیسے واہ عجباً کہا، اور اس میں آگے الفاظ امام ابن شہاب کے یہ ہیں کہ کریہا سؤال ابن عباس، تو گویا حضرت عمر بھی یہ چاہ رہے تھے کہ نہ پوچھو، رہنے دو کون ہے دونوں۔ یعنی کیا آیت میں ان دونوں کی تعیین پر تفسیر کا دار و مدار ہے؟ تفسیر کا دار و مدار تو اس پر نہیں بھی پتا ہوگا تو فرق نہیں پڑتا، یہ اہم بات ہے۔ حضرت عمر کا گویا یہ ایک سٹانس سا تھا کہ نہ بتاؤ، لیکن اب انہوں نے پوچھ لیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ویسے ہی مفسر بھی ہیں اور صاحب تعبیر بھی، تو بتا دیا ہم کو یہ دو خواتین۔ حضرت عمر کی بیٹی والد بھی ہیں، ہاں وہ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ، لیکن حضرت عمر نے تو خود حضرت حفصہ کے متعلق جو احادیث بیان کیے نا وہ خود کر چکے ہیں۔ ہاں وہ جو مشہور ایلا والی حدیث اس میں بھی جا کے فرمایا کہ میں تو حفصہ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم اور حفصہ، پورا قصہ بیان کیا حضرت حفصہ کے متعلق۔ جی سر یہ جو حضرت ابن عباس نے جو پوچھا، یہ کئی سال بعد پوچھا، بہت سال بعد، بہت سالوں بعد، امیر المؤمنین تھے،
حضرت عمر جو تھے امیر المؤمنین تھے، حج سے واپس آ رہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آخری حج تھا، آخری حج کے فوری بعد وہ فوت ہوئے تھے، لیکن حج سے واپسی پہ، اور کہتے ہیں کہ یعنی انتظرت مدتاً، حدیث میں الفاظ ہیں، ایک لمبا عرصہ میں نے انتظار کیا کہ میں حضرت عمر سے کیسے پوچھوں، اور میں نہیں پوچھ پاتا تھا، حیبۃ منہ، ان سے ڈر بہت لگتا تھا حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ بن عباس۔ کسی اور صحابی کی روایت ملتی ہے جنہوں نے یہ پوچھا، کیونکہ اتنا عرصہ جو ہے یہ نہیں، اب تو روایت حضرت عائشہ سے خود مروی ہیں، وہ تو حضرت عائشہ نے نقل کی ہیں بعد میں یہ روایت، اس میں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اشکال یہ صرف رہا ہے کہ کچھ روایات میں حضرت زینب بنت جہش کی جگہ حضرت حفصہ کا ذکر آ گیا، وغیرہ تو کہانی مکمل ہے، زینب بنت جہش تھی اور 2 خواتین نے ایک کیا تھا، وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھی، یہ تو مطلب بات جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ فلما نبأت به، پس جب انہوں نے وہ بات آگے بتا دی، ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یعنی حدیث کی طرف، یعنی فلما نبأت بالحدیث وأظهره الله علیہ، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اظہرہ، ہو کی ضمیر جا رہی ہے نبی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فاعل ہے، علیہ کی ضمیر حدیث اس نبأ به کی طرف جا رہی ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خبر دے دی اس پر، کس پر؟ کہ بھئی فلاں نے یہ بات آگے نقل کر دی ہے، ٹھیک۔ عرف بعضہ، پہچان کروا دی بعض کی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے اعراض کیا۔ دیکھیں اس کی 2 تفسیریں ہیں، جو اکثر تفسیر علماء نے اختیار کیا، اور میں دوسرے نمبر پر بتاتا ہوں، زیادہ مشہور ہے، وہ زیادہ قوی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ باتیں خفیہ بتائی تھیں، ٹھیک ہے، تو حضرت حفصہ نے جب وہ باتیں آگے بتا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم نے فلاں بات آگے بتا دی ہے نا، حالانکہ انہوں نے 1-2 باتیں اور بھی آگے بتائی تھیں، تو ان 2 باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو عرف بعضہ، یعنی عرف بعضہ میں مفعول ثانی کیا ہے؟ کیونکہ عرف بھی تو متعدی آتا ہے، عرفها بعضہ، یعنی حضرت حفصہ یا جو بھی ام المؤمنین تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کچھ باتوں کی پہچان کروا دی کہ تم نے آگے بتائی ہیں، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتیں جو انہوں نے آگے بتائی تھیں ان سے اعراض کیا۔ اب وہ بعض باتیں کیا تھی؟ کسی نے کہا حضرت ابو بکر عمر کی خلافت کا جو ذکر کیا تھا اس سے اعراض فرمایا، بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ اور راز کی باتیں ہوں، وہ آگے بتائی ہوں، اللہ نے جانتا۔ دوسری تفسیر یہ ہے جو امام راضی نے بھی اختیار کی اور بہت سے علماء نے، وہ یہ ہے کہ یہ من شیم الکرام ہے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئی جب کسی کی سرزنش کرنی ہو تو اس کو شرمندہ نہیں کیا جاتا زیادہ، ٹھیک ہے، اور وہ واقعی ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ بھئی وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ بھئی اب بتانا بھی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہو، یعنی ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ بھئی میرے حق میں غلطی ہوئی ہے تو میرے حق میں غلطی ہوئی ہے تو پھر بھی یہ شخص آگے سے شرمندہ نہ ہو، ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر یہ، اور یہ شرافت بڑی ضرورت ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور کہ بھئی وہ اپنے اس کو دیکھتے تھے مخروز کو تو راہ بدل کے نکل جاتے تھے، حالانکہ ہوتا تو ہے کہ مخروز جو ہے وہ راہ بدل کے نکلتا، تو امام ابو حنیفہ تو قرض دینے والے تھے، وہ راہ بدل کے نکل جاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ سامنے سے آئے گا، اس نے قرض نہیں دیا تو شرمندہ ہو گیا نا، تو شرمندگی نہیں ہے اس کی برداشت کر سکتا، تو میں ہی رستہ بدل لیتا، اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر ان کی سرزنش کرنی ہے اور کچھ تعدیب اور زجر، تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا تم نے مطلب پورا قصہ بس صرف اشارتاً معلوم ہو گیا بتا دیں، بس اتنی بات ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کو یوں کہا عرف بعضہ وأعرض عن بعض، بتا بھی دیا اور اعراض بھی کیا۔ تو یہ گویا تعدیب کا ایک لطیف انداز ہے، تعدیب کا ایک لطیف انداز، اللہ اعلم۔ یہ اکثر علماء نے رائے اختیار کی بھی زیادہ بہتر لگتی ہے۔ دوسری آرام میں نا پھر تکلف کرنا پڑتا ہے، کوئی 8-10 باتیں تلاش کریں، کوئی 2-3 باتیں تلاش کریں، کوئی نہیں۔ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، یہ اسلوب کیا ہے کہ بھئی بڑے پیار اور محبت اور لطافت کے ساتھ تعدیب فرما دی، تو اس میں اس کو کیسے کہا جائے گا؟ عرف بعضہ وأعرض عن بعض۔ تو فلما نبأها به، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا نا بہرحال کہ مجھے خبر ہو گئی ہے کہ تم نے بات آگے نقل کر دی ہے، اب دیکھیں سرزنش نہیں کی تھی نا، بہت لطافت سے کی، اسی لیے انہوں نے آگے سوال کر لیا قالت من انبأک ھذا، وگرنہ یہ سوال جو ہے اگر صحیح طرح یعنی اگر
تادیب ہو اور زجر ہو تو پھر سوال کا تو کوئی معنی ہی نہیں رہتا. اسی لیے تو عرف بعضہ وأعرض عن بعض، تو ان کو بھی یہ جو ہے کوئی ہمت رہی کہ وہ آگے سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ من انباک ھذا، آپ کو کیسے کس نے بتایا؟ قال مطلب من انباک ھذا، انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ یعنی وہ نبی ہیں تو نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی نبی کو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا. یعنی ان کو قطعاً اللہ، مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت حفصہ اور عائشہ میں اتفاق تھا کہ یہ باتیں باہر نہیں نکلیں گی، تو اصل میں وہ پوچھنا یہ چاہیں گے حضرت عائشہ نے تو نہیں آگے بتا دی، تاکہ پھر اس سے تو معاملات جو ہے وہ اتفاق میں خلل واقع ہوتا ہے نا. تو اس لحاظ سے انہوں نے پوچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے مصادر جو اخبار ہیں وہ محض دنیاوی یا لوگ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو، نہیں، وہ صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ حضرت عائشہ نے بتایا. قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے العلیم الخبیر نے خبر دی ہے. بہرحال یہاں سے وہ اخذ کیا جاتا ہے حجیت حدیث وغیرہ پر دلیل جو بہت سی جگہوں پر ہے نا منکرین حدیث کے مقابلے میں. یہ جو پرویز وغیرہ جیسے لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ وحی ایک ہی ہوتی ہے جو مطلوب ہے، اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کوئی آتی نہیں ہے. چونکہ یہ ان لوگوں کا سٹانس تھا جو بالکل جیسے بالکل آپ کہیں کہ کٹر قسم کے منکرین حدیث تھے. ان کو پھر بتانے کے لیے کہ دیکھو قرآن مجید میں بہت سے اشارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ قرآن میں نہیں ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، وہ کیسے ہے کہ بھئی نبأنی العلیم الخبیر، مجھے العلیم الخبیر نے یہ خبر دی ہے. تو قرآن مجید میں کدھر خبر دی گئی ہے کہ ان حفصہ قد افشت سرک یا رسول اللہ؟ کہیں کوئی خبر نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر قرآن وحی نازل ہوتی تھی. یہ بات یہاں سے مستنبط ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ انہی کے خلاف دلیل چل سکتی ہے، یہ حجیت حدیث پر دلیل نہیں. بہت ذہن میں رکھیے، یہ وجود حدیث پر دلیل ہے، یہ حجیت حدیث پر دلیل ہے. دونوں میں خلط نہیں ہونا چاہیے. قال ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، دیکھو اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو. اب دیکھیں پتہ چلا نا دو ہیں خواتین، اس کا مطلب دو نے ایکا کیا ہے اور معاملات. اچھا آپ کہیں کہ دوسری کا کیا قصور ہے؟ بتائیے. ایک نے تو خبر تھی، دوسری نے کیا؟ ایک نے تو خبر دی نا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوسری کا کیا قصور ہے؟ ان تتوبا ایکسپٹ کر لیا آگے سے. ایکسپٹ کیا مجھے نہیں کہ آپ کو بتا دیتے کہ ایسے مجھے خبر دی ہے. جو شروع میں بات ہوئی ہے اصل تو وہ بات ہے نا، جو بھی سلسلہ تھا جو اصل والی کیفیت میں ایکا کیا گیا تھا. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں اصل والی روایت زیادہ قوی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ماریہ قبطیہ والی روایت ہو تو اس میں ایکا کوئی نہیں ہوا، اس میں یہ نہیں تھا کہ پہلے آئے بعد میں آئے. لیکن جس جگہ ایکا ہوا ہے وہ اصل والی روایت ہے کہ دیکھو جب تمہارے پاس ہے تم نے بھی یہی کہنا ہے، میرے پاس ہے تم نے بھی یہی، میں بھی یہی کہوں گی. تو اب یہاں بظاہر ایک چیز پر معاملہ انہوں نے، اور وہ بظاہر درست نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ امہات المؤمنین سے دیکھیے، بہرحال وہ بشر ہیں تو اس طرح کے معاملات میں جیسے ذرات میں غیرت ہوتی ہے باہمی، وہ سب میں ہوتی ہے، اس لیے وہ فطری ہے بالکل. لہذا جہاں آپ سنیں نا کہ جو سوکنے بہت پیار محبت سے رہ رہی ہیں وہاں کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. بات ہے، یعنی اتنا پیار محبت فطری نہیں ہو سکتا سوکنوں میں، خود ہی آپ دیکھیں نہیں ہو سکتا اس معاملے. ہاں سر یہ نا ویسے ہے یہ نارمل چیز ہے، اگر اس کو مطلب جس طرح ایک دوسرے پر گستاخیوں کو لگاتے ہیں نا، جیسے مولانا مودودی کے نارمل چیزیں نہیں، ہر چیز نارمل نہیں ہے لیکن یہ نارمل ہے. یہ سوال جو ہے شاہ صاحب سے بنتا ہے. شاہ صاحب کہیں گے کہ میں نے جمع نہیں کر کے نہیں دیکھا. ہم ایک وقت میں جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر تجربے سے بتائیں گے. سر یہ جیسے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، یہاں پر امہات المؤمنین کے جیسے. تو میں نے جب پڑھ کے دیکھا تو مجھے تو یہ تاثر بنا تھا کہ جیسے مولانا ابن کثیر کا چھاپا مارا.
مطلب ایسے لگ رہا تھا کاپی پیسٹ لگ رہا تھا. اصل میں امہات المؤمنین کے حوالے سے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، جیسے حضرت عثمان وغیرہ کے حوالے سے خلافت اور ملوکیت، اس میں زیادہ مسئلہ علماء کو ہوا تھا. مجھے امہات المؤمنین والے قصے کا تو نہیں معلوم. لیکن ابھی ایک چیز میں اس کی طرف ادروائز جتنی بھی چیزیں ان کے بارے میں کہیں گے جس کو عربی نہیں آتی ہے رحمان رحیم کا نہیں پتا کہ مبالغہ تو فضول بات ہے. اچھا پھر اس مقام پہ دوسرا مقام ایک چیز رہ گئی جس کا آپ مجھے بتائیے گا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. پھر ایک یہ لگایا کہ اس نے انبیاء کی بھی گستاخی کیا، آدم علیہ السلام کو ہے کہ اسفل سافلین میں چلے گئے، پتہ نہیں کیا. نہیں میرا خیال ہے اصل میں وہ جو آیا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، مطلب اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے نا کہ اس کو احسن تقویم یعنی جنت میں پیدا کیا تو پھر گناہ کے نتیجے میں سب سے نیچے یعنی زمین، جس کو فال آف ایڈم جیسے سب کے ہاں ایک تصور ہے. تو اس میں جیسے بحیثیت انسان ایک نوع کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کہاں تھا اور پھر انسان کہاں چلا گیا. تو حضرت آدم سے کچھ لوگوں کو مسئلہ رہا نا، جیسے حضرت موسیٰ نے بھی آ کے کہا کہ تھا انت آدم الذی اخرجتنا من الجنہ، وہ حدیث میں آئے تم ہو وہ جس نے جنت سے نکالا. نہیں یہ صحیح حدیث ہے نا، ہم نے بخاری کی حدیث ہے، اس میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے نکالا جنت سے. انہوں نے کہا پتہ نہیں معراج کے موقع پہ ہے نہیں، لیکن ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں. نہیں معراج کے موقع تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی نا. ہاں واللہ عالم کا یہ اس میں ویسے ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے. تو حضرت آدم نے جواب دیا کہ دیکھو اے موسیٰ، کیا تم نے تو رات میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تو پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ ہوگا اور اس طرح ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پا لیا حضرت آدم. یعنی حضرت آدم کی دلیل زیادہ قوی تھی اور حضرت موسیٰ تقدیر سے استدلال کیا. لیکن کیوں استدلال کیا؟ بعد التوبہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ طائب ہو کے بالکل گناہ پر استدلال کر رہے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو گناہ پہ آڑ دلا رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے، اس پہ تو آڑ نہیں دلائی حضرت. اصل میں کہہ رہے ہیں کہ مصیبت جو نازل ہو گئی نا ہم پر، وہ مصیبت کیا نازل ہوئی ہے کہ ہم جنت سے یہاں آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کردار تو تمہارا ہی تھا. یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے وہ جواب دیا کہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، ایسا ہونا ہی ہونا تھا، نیچے ہی آنا تھا، ہم نے وہاں رہنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ بالکل زبردست استدلال تھا. یہاں آپ تقدیر سے استدلال کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ گناہ ہو تو اپنے گناہ کے فعل پر نہیں وہ استدلال کرے کہ میں نے درخت سے اس لیے کھایا کہ اللہ نے لکھا ہے. وہ استدلال اس پر کر رہے ہیں کہ بھئی اوپر سے جو ہم نیچے آ گئے نا یہ اللہ نے لکھا ہے. تو اور باقی گناہ بھی توبہ کرنے کے بعد تقدیر سے استدلال ہو سکتا ہے. یعنی آپ سچی توبہ کر چکے ہیں، کوئی آ کے آر دلاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے لکھا تھا بس ہو گیا، سیدھی سی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا مولانا مودودی نے کس پیرائے میں کہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس پیرائے میں کہا ہوگا کہ کوئی وہ توہین کر رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ جیسے ہم بھی بول رہے ہیں اور یہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بالفرض اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے درست نہ ہوا. اکابر دیوبند سے بھی بعض مسائل میں ہوا جس کی بنا پر ریلیوں نے وہ گستاخ کہہ دیا، تو الفاظ کا چناؤ تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے کئی دفعہ. لیکن اس کی بنا پر یہ کہنا کہ گستاخ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان انبیاء علیہ السلام کی توہین کر سکتا ہے. حضرت مولانا مودودی نے بھی ایسا کام نہیں کیا ہوگا. مولانا مودودی کو جانتے ہیں جو ہے نا، وہ اس بات کا بھی تخیل نہیں کر سکتے وہ گلی میں چلتے ہوئے کسی عام آدمی کی توہین کرتے ہیں. مطلب وہ مطلب وہ اس طرح کے آدمی کو اصل میں وہی ہے نا. پھر ہمارے ہاں بھی بہت ہی بات کا بتنگڑ بنا کے پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور سوچے بغیر فتوے بھی نشر ہو جاتے ہیں، سائن بھی کر دیے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ کو معلوم نہیں ہے، مطلب وہ فلاں نے سائن کر دیا، ٹھیک ہی لکھا ہوگا، تو وہ فلاں نے بھی سائن کر دی، پورا فتویٰ بھی نہیں پڑھا، پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. فون کر کے پوچھ لیں گے آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا، تو وہ چلتا ہے بس اس طرح. تو وہ واقعی درست طریقہ نہیں ہے. یہ سب ہمارے ہاں بھی، اور پھر اس کی وجہ سے وہ تکفیر کا بازار گرم ہوتا ہے. پھر مودودیت اور یہودیت ایک ہی پیرالل چیز بن گئی. ایک مودودیت اور یہودیت دونوں ہی پتہ نہیں کیا ہے، ایک مودودی 100 یہودی. ہاں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. تو اصل میں مولانا مودودی جیسا مطلب آدمی کہاں پیدا ہوا ہے. مطلب ابھی آپ دیکھ لیں، آپ فکر پہ تنقید کریں یا نہ کریں، لیکن ان کا اثر کتنا زیادہ ہے. مولانا مودودی کا اثر بہت زیادہ ہے. عرب دنیا ہو، ہندوستان ہو، پچھلی صدی میں جو فکر غالب رہی ہے وہ سب مولانا مودودی کی فکر ہے. چاہے وہ عرب دنیا میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، مولانا مودودی. وہ جو مشہور ہے نا کہ وہ کس کا ہے کہ ساری فلسفی جو ہے وہ کس کا فٹ نوٹس ہے، پلیٹو کی. وہ کس کا جملہ ہے؟
ہاں نارتھ الفرڈ کیا ہے، نارتھ ہے الفرڈ نارتھ وائٹ ہیڈ جو بھی ہے، اس کا یہ مشہور جملہ ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب سارے لوگ لگے مولانا مودودی پر ہی ہیں نا. اب مولانا مودودی نے ٹھیک نہیں کہا، انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ ریفرنس پوائنٹ تو ہندی ہے مولانا مودودی ہیں، تو بڑے آدمی ہیں تو اسی وجہ سے ریفرنس پوائنٹ ہے. الرحیق المختوم میں انہوں نے ان کو کوٹ کیا ہے. الرحیق المختوم یہ ان کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں. مطلب وہ ایک بڑے عالم تو تھے نا، عالم کو نہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو تھے وہ بڑے عالم، صفی الرحمان مبارک پوری کی بات کریں نا، وہ بڑے عالم رحیق المختوم کی وجہ سے بنے. اور رحیق المختوم میں جب مقابلہ ہوا نا تو اس میں وہ مقابلہ ہوتا ایسا ہوتا ہی نہیں جس میں کوئی بڑا عالم حصہ لے. یعنی رابطہ عالم اسلامی والے جب مقابلہ منعقد کراتے ہیں کہ سیرت کا مقابلہ، تو کوئی بڑا عالم اس میں حصہ نہیں لیتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے علماء کیوں اس مقابلے میں حصہ لیں گے. مولانا ظفی الرحمان مبارک پوری کا نام، وہ تو بڑے عالم ہوں گے، لیکن مولانا مودودی کا نام انہوں نے لیا، اس سے کوئی عظمت کی دلیل نہیں. ایموشنل بھی نہیں ہے، ایموشنل بھی نہیں ہے. تو مولانا مودودی جو تھے نا وہ واقعی بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ظاہری بات ہے اس سے بڑے آدمیوں کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے تو اپنے گھر میں ان کو بس، کیونکہ ہم جے یو آئی کے انفلوئنس تھے نا، اس زمانے میں تو چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گھر میں ان کو بہت حقیر اور ایک بہت گھٹیا تھا. مولانا مودودی کے ساتھ جو لوگ تھے اور جو جماعت اسلامی ان میں بہت نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں، بہت زیادہ. یعنی میاں طفیل اور فرام، مطلب جو واقعی دنیاوی امور میں نا، جیسے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، کچھ بھی انہوں نے نہیں حاصل کیا، پورا اپنا جو ہے وہ کھپایا. پھر آپ آ کر بتائیں تصوف کے کسی حلقے سے متاثر ہو کہ ان میں سے کوئی مزکہ ہی نہیں تھا، یہ سب تزکیہ نفس ان کا کسی کا نہیں ہوا تھا، یہ نہ سلوک کی منازل انہوں نے طے کی تھی، نہ کچھ کیا تھا. یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے. یعنی اور اس میں جیسے بالکل تزکیہ نفس کو ایک خاص سانچے میں بند کر دینا کہ بھئی یہیں سے تزکیہ ہو سکتا ہے، باقی کوئی تزکیہ کی راہ ہی ساری کی ساری مسدود ہے. تو ہوتے ہیں اللہ میاں کے اولیاء، اور ظاہری بات ہے کہ وہ جماعت اسلامی میں بھی یقیناً ہیں، ہوں گے، اور جماعتوں میں بھی. سر میرے نا آج پہ ایک دوست بنے تھے، جو شافی مسلک تھے، عالم دین تھے، تو اور وہ نا بہت تقریباً تھوڑی دیر بعد رونا شروع کر دیتے تھے. کچھ دیر کی ملاقات تھی، لیکن اس کا میرے پہ اتنا امپیکٹ ہوا نا کہ واقعی اس سے جو حرارت ملی. بس بالکل صحیح کہہ رہے اس سے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ بھائی آپ نا مجھے کوئی تفسیر تو سجیسٹ کرو. تو اس نے کہا ابو العلا مودودی، اس طرح سے میں بڑی عربی میں تعریفیں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں تو ڈاکٹر اسرار کی بڑی ان کا تلمیذ ہیں. تو کہتا ہے اچھا، مطلب کہنے کا مطلب اتنے بڑے آدمی ہیں کہ بغیر انٹرنیٹ کے وہ وائرل ہیں دنیا میں آج بھی لوگوں کو. وائرل ہاں، وائرل تو وائرس ہوتا ہے، یہ بات دین میں رکھی ہے. وائرل کا تو مطلب ہی یہی ہے. لیکن سر اس کو انبیاء کا گستاخ کہنا اور اس کو بہت ہاں نہیں بالکل صحیح بات نہیں. یہ عام ہے رویہ. ایک مصر کے عالم ہیں، وہ بخاری پڑھائی انہوں نے، وہ کٹر قسم کے نا، بریلوی قسم کے عالم ہیں. اب وہ ایک مجلس میں بیٹھ کے وہ تحدی کر رہے ہیں. وہ تحدی یہ کر رہے ہیں کہ انا اتحدى ان یکون فی السلفیین ولی للہ، کہ میرا چیلنج ہے کہ سلفیہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں. مطلب یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، مطلب بہت ہی زیادہ خطرناک. اللہ میاں نے پوچھ لیا کہ بھائی تم چیلنج کر رہے ہو کہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو وہاں ہے ویسے اللہ میاں کے ولی، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی آپ اگر سعودی عرب میں کچھ علماء کو دیکھیں اور قریب سے جا کے، تو واقعی وہ بہت ہی نیک اور اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں. کچھ اور کیا اللہ کا ولی ہوگا، ساری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے، اور وہ بالکل اللہ والے آدمی ہیں. باقی ان کے اپنا مسلک تو اپنی جگہ ہے، لیکن ویسے تو اللہ میاں سے تعلق ان کا اور سب کچھ اسی معراج پہ. اب ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے اللہ کے ولی نہیں تھے انشاءاللہ، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے. ان کی ذاتی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان سے کیا دشمنی کوئی کر سکتا ہے اس بنا پر کہ وہ اللہ کے ولی ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. زیادہ تو کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کا ولی ہونا اور ہے، اور اپنے ہر قول و عمل میں درست ہونا اور شے ہوتی. یعنی اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کی ولایت غالب آ گئی ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے نا منہاج السنہ میں یا کہاں فرمایا کہ شیعوں میں بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. یہ اس حد تک ہے، شیعوں میں بھی اللہ کے، مطلب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بدعتی گروہ اس میں اللہ کا ولی کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس طریقے پر ہو سکتے ہیں کہ بھئی یعنی بدعتی گروہ ہے، لیکن ان کا جو بھی عقیدہ اس آدمی کا کفر تک نہیں پہنچا ہوا. پہلی بات یہ کہ وہ کفر سے اسلام میں ہے. اچھا، پھر اس کے عقائد بہت گمراہ کن ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہے، عبادت کا، زہد کا، تقویٰ کا، ورع کا اور محبت کا، اور یہ سب بہت زیادہ اس کے اعمال ہیں. تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے
یہ سارے اعمال غالب آ جائیں، اور یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، لیکن کفر تک چونکہ نہیں پہنچا رہی، کفر تک پہنچائیں تو پھر اس کو فرق نہیں پڑتا، کفر تک نہیں پہنچا رہی تو اس بنا پر جیسے کسی قسم کا کوئی کسی عذاب سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس لحاظ سے ممکن یہ بہت وہ بات ہے نا، مطلب گہری بصیرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی کہ جب تک وہ مسلمان ہے اللہ کے ولی ہونے کا امکان ہے، چاہے وہ معتزلی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غامدی صاحب کی فکر پہ کیوں نہ ہو، اپنے زمانے میں تو ہم یہی کہیں گے نا کہ غامدی صاحب کی فکر، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ بات ماننے پر کسی صورت تیار نہیں ہو سکتا کہ کہیں اللہ کا ولی جو ہے وہ ہمارے گروہ کے سوا پایا جائے گا، مطلب وہ اصرار کریں گے کہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ بات بہت ہی گمراہ کن ہے۔ یہ جیسے اللہ میاں کو بھی اپنے سائز کا بنانا، یعنی جتنا میں ہوں اتنا ہی شاید خدا بھی ہے، اور اس کا دین بھی اتنا ہی ہے جتنا میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ معیارات دیے ہیں، کچھ چیزیں کفر ہیں وہ کفر ہیں، کفر سے کم تر چیز اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، بڑی بڑی گمراہیاں بھی، یغفر ما دون ذالک، دون ذالک میں یہ والی چیزیں بھی شامل ہیں، شرک نہیں معاف ہوگا لیکن ما دون ذالک میں، تو ہم ویسے باطل فرقوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہیں بحیثیت فرقہ، لیکن ابدی کے نہیں، لیکن کیا ان میں سے ہر آدمی جہنم کا مستحق؟ یہ نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ، یعنی شیعہ اپنے گمراہ کن نتائج کی وجہ سے ما انا علیہ و اصحابی میں شامل نہیں ہے، فرقہ ناجیہ میں شامل نہیں ہے، تو فرقہ فی النار ہے، ابدی نہیں ہے، یہ بات جب تک تکفیر نہیں کرتے ابدی نہیں کہتے، اور پھر ساتھ کیا ہے کہ ہر بندے پر حکم نہیں لگتا اس میں سے کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ضروری نہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات دیکھیں تو اس سے ذہن تھوڑا وسیع ہوگا، ورنہ تو بہت ہی عجیب و غریب بند کمرے کی جو ایک ماحول ہے نا، جس میں وہ آدمی کے سر پہ وہ بچپن میں پہنا دیتے تھے دماغ کے اوپر، اور وہ اسی طرح کرے، ہاں جو بھی ہے وہ دماغ بڑھتا نہیں ہے، یہ اس طرح کے جو افکار ہوتے ہیں بالکل جیسے کہ میں نے ایک فکر میں بند ہو گیا ہوں اور یوں ہو گیا ہوں، وہ بالکل دماغ کو پنپنے سے روک دیتے، اور وہ عمر اتنی بڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ دماغ اتنا ہی رہتا ہے، یعنی ہے بالکل، مطلب وہ فقریہ بتا دیں گے کہ میں جو رائے میں نے 20 سال کی عمر میں اختیار کی تھی وہ میری 60 سال کی عمر میں بھی، مطلب کیا یہ آپ فضیلت کے طور پہ یہ بات درست نہیں لگتی مجھے، تبدیلی آنی چاہیے جب تک وہ رائے ایسی تھی کہ جس میں رد و قضا اور ماننے نہ ماننے کی گنجائش تھی، تو انسان تھوڑا سا ڈیولپ کرتا ہے کہ نہیں، ہری باتیں کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کچھ چیزیں جو آپ 20 سال کی عمر میں جانتے ہیں جو ثوابت ہیں وہ ثوابت ہی رہتے ہیں، جو متغیرات ہیں وہ متغیرات ہو سکتے ہیں، ثوابت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک کا سوال میں یہی آنے لگا تھا کہ کون؟ میں نے پوچھا تھا مزید مطالعہ کر کے ہو سکتا ہے کچھ بدل سکتا ہاں بالکل، اس طرح کی چیزیں بالکل بدل سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ثوابت نہیں بدل سکتے، ثوابت، ہاں کیا چیز نہیں، کام مشکل ہے، وہ کون سا کام مشکل ہے؟ ہاں یہ بھی نہیں، لیکن اللہ میاں نے صلاحیت تو رکھی ہے، اصل میں نا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ اگر انسان جیسے مطلب ایک ہوتا ہے کہ وہ بالکل کسی شے پہ ریجڈ ہو کے اور پھر 15-20 سال کے لیے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دے اس پر، اور ہر قسم کا پڑھنا پڑھانا لکھنا یہ وہ سب بند کر دے، پھر تو یہ واقعی مرحلہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ علم دوست ہے خاص معنی میں، اور وہ ہمیشہ اپنے کان اور آنکھ جو ہے وہ کھلے رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی بڑھاپے میں بھی اس مرحلے پر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ سکے، وہ بدل سکتا ہے ہر وقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اس میں علماء نے یہ بھی حکمت بیان کی کہ بھئی ما لم یغرغر تک یو ٹرن لینے کی گنجائش ہوتی ہے، فرائڈ کی طرح نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ بچہ بن چکا ہے، اب جو مرضی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی مراد یہ کہ اس کی شخصیت کی جو بنیادی ٹریٹس ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، اس کے بعد بس اب وہ اس کا اظہار ہے، بس یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، اللہ عالم۔ تو دیکھیں ان تتوبہ الی اللہ سے مراد یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ان تتوبہ الی اللہ ہے تو غلطی بخاری کی جو حدیث ہے اس میں بالکل واضح ہو گئی، دونوں سے مشترکہ غلطی کیا ہوئی تھی، وہ جو مشترکہ پلاننگ تھی، ان تتوبہ الی اللہ فقد صغت قلوبکم، پہلی اس میں بحث یہ ہے کہ قلوبکما کیوں کہا، قلباکما کیوں نہیں کہا، یعنی ان تتوبہ الی اللہ فقد صغت قلوب، 2 بندیاں ہیں تو 2 کے 2 ہی دل ہوں گے، 4 تو نہیں ہوں گے،
اس کا جواب اہل لغت نے دیا ہے کہ قلب کو دو کے لیے جمع اس لیے استعمال کر لیا جاتا ہے کہ عموماً جو انسانی اعضاء ہیں وہ ہر ایک میں دو دو ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی قلب کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جاتا ہے۔ تو اب یوں نہیں کہا جاتا جیسے دو کے لیے آئے تو ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلباکما، نہیں، تم دو نہیں، قلوبکما، دوسرا یہ کہ صغا یصغو صغوا و صغاء کا مطلب کیا ہے؟ ما لا یمیل، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کس کی طرف مائل ہو جائیں؟ جو پچھلی آیت میں آیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى، تو وہاں کس معنی میں آیا؟ مثبت معنی میں ہے کہ نیگیٹو معنی میں؟ وَلِتَصْغَى نیگیٹو، مطلب اس وساوس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں اکثر علماء سے اور سلف سے جو ترجمہ مروی ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس اور مجاہد، وہ کیا ہے؟ زاغت، یعنی یہاں میلان الی الحق نہیں ہے، بلکہ فقط صغت قلوبکما ای قصت قلوبکما، زاغت قلوبکما، مالت قلوبکما عن الحق، انحرفت قلوبکما عن الحق۔ یہ مشہور ہے جو رائے تقریباً سلف میں نا اس کے سوا کم ہی کوئی رائے ملتی ہے، فقط صغت قلوبکما، تو گویا اس میں علت کا بیان ہوا، ان تتوبا الی اللہ فلماذا تحتاجان الی التوبۃ لأنہ قد صغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گیا تو توبہ کرنی پڑے گی۔ بہرحال مولانا امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ نے تدبر قرآن میں اس کو اس طریقے پر بیان کرنے کی صحیح کی ہے کہ صغت قلوبکما سے مراد ہے صغت قلوبکما الی التوبۃ، یہ بھی ممکن ہے، ممکن ہے۔ مائل کیا مائل ہاں، مائل ہو گئے کس کی طرف؟ الی التوبہ، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی علت ہی کا بیان ہے، اگر تم دونوں توبہ کر لو گی تو ہاں بالکل توبہ کی طرف دل تو مائل ہو رہے ہیں۔ فقط حضرت مولانا شیخ علی تھانوی علیہ الرحمہ نے جو توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ فقط صغت قلوبکما، کہ تمہارے دل اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوئے ہیں، یعنی اصل میں یہ سب پلاننگ تم لوگوں نے کیوں کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کی تھی؟ مائل کرنے کے لیے کی تھی۔ تو ان دی اینڈ جو علت توبہ ہے وہ تو یہاں بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما الی رسول اللہ، تو اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ واللہ اعلم، یہ بھی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے لکھی ہے کہ دوسروں کا چونکہ اس میں حقوق کا اخلاف اور نسل حقوق ہے، اس لیے، ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ کبھی فعل نہیں، لیکن اس میں جو فعل تھا وہ اکلت المغافیر کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی اصل میں، یعنی اصل میں تو مسئلہ یہ تھا کہ اصل میں تو اس کا اصل نہیں، وہ کذب تھا، یعنی وہ اصل، یعنی چاہے وہ جو بھی تھا لیکن کذب فی نفسی اسم تھا، یعنی کذب جو ہے انما الاعمال الصالحہ بالنیات، انما الاعمال جو غیر الصالحہ ہیں وہ بالنیات، ان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب یہاں اکلت اور پھر جو ہے وہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جیسے اس میں کسی اور کا حق بھی مارا جانا، لیکن ہونا کا کذب صریح ہے علیہ السلام، یعنی کہ یا رسول اللہ اکلت المغافیر، حالانکہ پتہ ہے کوئی مغفیر کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی مجھے واللہ عالم تھوڑی سی بڑی دس کی آیت لگ رہی ہے، اس میں بھی جیسے توڑ موڑا جا رہا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اس کے فوری بات یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں توبہ کی حاجت کیوں ہے، مطلب جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مجاہد سے تفسیر مروی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں، ویسے عموماً پچھلے زمانے میں بہت زیادہ کوشش، کیونکہ شیعوں نے بڑا شور مچایا، فقط صغت قلوبکما، تو حضرت عائشہ کا دل کیسے سخت ہو سکتا ہے، اور حق سے بھئی وقتی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے توبہ کر لی ہے نا، تو ہم نے کب کسی کو معصوم کہا؟ نہ سیدہ عائشہ معصوم ہے، نہ سیدہ حفصہ معصوم ہے۔ تو کئی دفعہ نا صحابہ کا ہمارے سامنے ایک ورژن جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ بھی قریب از معصوم ہے، پھر واقعی ان کی زندگی میں ہمارے لیے اس وقت کم سے کم دیکھیں آپ جتنا صحابہ کو مطلب معصومیت کے قریب پہنچائیں گے نا، اتنا ہی میرے اور آپ کی زندگی سے ریلیونس کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی رسول کا بھی بشر ہونا اس لحاظ سے بہت زیادہ نا کہ ریلیونس رہتی ہے،
وہ بشر ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے یعنی فی العلماء القدامى فی الحقیقہ یعنی كانوا يرون انه يجوز صدور الخطأ من رسول او نبی. تو اسی طرح سوچا کرتے رہے. یعنی وہ اس میں ایک کیا تھا اصلا کہ لکی یکونوا لنا اسوة وقدوة واللہ اعلم. تو یہاں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما یعنی فقد صغت قلوبکما ای فقد مالت قلوبکما عن الصواب. یہ بھی ہو سکتا ہے اور حضرت تھانوی نے جو فرمایا وہ بھی ہو سکتا ہے, مولانا امین السلائی نے جو فرمایا وہ بھی ممکن ہے. لیکن مشہور تفسیر کیا ہے جو قوی ہے اور سلف سے ثابت ہے وہ ہے یعنی زاغت فقد زاغت قلوبکما واللہ اعلم. ہاں یعنی لیکن وہ المیل عن الحق ہے, یعنی اس مسئلے میں تمہارا یہ جو سرگرمی تھی یہ حق سے ہٹی ہوئی ہے. یعنی تمہارے دل جو ہے تو پلاننگ سب کچھ یہ ٹھیک ہے اور سوکڑوں میں سب کچھ ہوتا ہے وہ, لیکن یہاں اس طرح کی پلاننگ جس سے کسی کو نقصان ہو یا جھوٹ سا شامل ہو جائے بیچ میں, یہ صادر نہیں ہونی چاہیے, کوئی شک نہیں. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوبارہ جیسے جتھا بندی کی اور چڑھائی کی, تظاہر ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرنا کسی کے خلاف, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا. اب دیکھیں اس میں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ میں بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا ہے, یعنی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ یعنی اس کو بھی ایسے ہی دیکھا گیا اللہ نے, ٹھیک ہے زینب فلان, لیکن اس میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہو گئی کہ بھئی جیسے ان کی اس پلاننگ کی وجہ سے آپ کے الفاظ مبارک بھی ایسے نکل گئے جس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ رجوع کریں. بات واضح یعنی آپ کے منہ سے بھی نکلا نا کہ حرمت اور حرمت. تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب دیکھیں یہاں ذرا تقسیم کر دی تھوڑی, صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ای والملائکۃ بعد هؤلاء, بعد ذلك سے کہا بعد اللہ و کن کا ذکر تھا وجبریل وصالح المؤمنین, الملائکۃ بعد ذلك كلهم ظہیر لرسول اللہ, وہ بھی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار. ظہیر کس کو کہتے ہیں جو آپ کی پیٹھ تھپکائے ہے, تو مددگار کے معنی. سر یہ اسلوب ویسے ایک وقت سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مددگار جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا کہہ دیا اور مقامات پہ بھی ایسے ہے. ہاں اصل میں یہ اسلوب اصل میں یہی ہے کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن جیسے اسباب ہوتے ہیں نا, قریبی بھی ہوتے ہیں اور بعید بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کبھی آپ کہیں گے چھری نے سیب کاٹا, یہ بھی قول درست ہے. پھر آپ کہیں گے میں نے سیب کاٹا, بھائی آپ نے کاٹا کہ چھری نے کاٹا, کس نے کاٹا؟ چھری نے بھی کاٹا ہے, میں نے بھی کاٹا, بات بس. تو یہ علماء اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اگرچہ مسبب حقیقی وہی ہے, فاعل حقیقی وہی ہے, لیکن کبھی قریب کا سبب بیان کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے جان قبض کرتے ہیں, قل یتوفاکم ملک الموت, اور کہیں فرمائیں گے اللہ یتوفی الانفس. من یتوفا, اللہ یتوفا ام جبریل ام اسرائیل, کون کرتا ہے؟ دونوں ہی کرتے ہیں. وہ سبب قریب ہے, یہ سبب بعید ہے. حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ, وہ بیان کر دیا. اس کے بعد جو اسباب قریبیہ ہیں للنصر, جو لوگوں کو نظر آتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ جیسے آپ کہیں گے اللہ بارش برساتا ہے, ہم کہیں گے بادل بارش برساتا ہے, دونوں قول ہی درست ہے. برساتا تو اللہ ہی ہے, لیکن سبب قریب کیا ہے؟ بادل. اسی طرح فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا, یہ تو تھا سبب حقیقی. اس کے بعد جبریل وصالح المؤمنین والملائکہ, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اسباب قریبیہ ہیں. اچھا, ان اسباب قریبیہ میں بھی سے کچھ بعید ہوتے ہیں, کچھ زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو یہ تو اسلوب ہے عربی زبان میں, اور عربی زبان میں بھی, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب پیش نظر رکھا ہے. کہیں بالکل نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں, اور کبھی فرشتوں کی طرف کر دیتے ہیں, کبھی نیک لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی وہ آپ نے فرمایا سبب حقیقی اور دوسرا کون سا سبب؟ یہ قریبی سبب. قریبی سبب سے بنا, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, جیسے علماء دیتے بھی ہیں کہ بھئی تلوار نے قتل کیا, تلوار سے گردن اڑ گئی, تلوار سے اڑی ہے تو تلوار نے گردن کاٹی ہے یا میں نے کاٹی ہے, یا جس نے مجھے حکم دیا تو اس نے کاٹی ہے. یعنی یہ بھی ہے, یعنی میں نے تلوار سے مارا لیکن مجھے حکم کس نے دیا تھا؟ جلاد کو حکم بادشاہ نے دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں بادشاہ نے گردن اڑا دی اس کی, یہ بھی قول بھی درست ہے. جلاد نے گردن اڑا دی, یہ قول بھی درست ہے. تلوار نے گردن اڑا دی, یہ قول بھی درست ہے. من وجہ و من وجہ. اسی طرح آپ اس کو یوں سمجھیں.
اگر یہ توحفی وہ جو ہے اس کو اگر اعتقادی حرمت لیا جائے اس سے جیسے مجھے معلوم ہے کہ خیر گاندھی صاحب سے ریچ کرے کہ جو ہے کہ جو ہے قرآن سے باہر جو ہے کسی کو کام نہیں کرا دے. میں نے خیال گاندھی صاحب پکڑے کیونکہ یہاں با اتفاق علماء اعتقادی حرمت یا حرام قرار دینا شریعت میں جو ہوتا ہے وہ مراد ہی نہیں. یہ سوال تو اس وقت پیدا ہونا کہ یہاں لما تحرموا سے مراد ہے لما تحرموا فی الشریعۃ ما احل اللہ. یہاں تو سوال تھا حرم علی نفسہ بمعنی الامتناع. تو اگر بالفرض یہاں حرمت تشریعی مراد ہوتی تب غامدی صاحب شاید یہ کہہ پاتے کہ لما تحرموا سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ کو اللہ نے نہیں کہا آپ مستقل کیسے تشریعی حکم دے سکتے ہیں. لیکن نہ وہ یہاں سے دلیل پکڑیں گے کیونکہ یہاں بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہاں مراد حرمت تشریع ہے ہی. باقی ضروری ہے کہ اس کو مطلب عبرت نزول کے ساتھ ہی ہو یعنی جو سبب نزول ہے یعنی عمومی معنی یہاں سے نہیں مراد لیا سے ہمیں خاص اسی سیاق نہیں دیکھنا. یعنی اگر آپ عمومی معنی یہ مراد لیں کہ لما تحرم ما احل اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی شے کو اپنے اوپر استعمال سے نہ روکیں تو اس میں بھی آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ جو سبب عمومی ہے اس میں بھی تخصیص کیسے ہوئی ہے تبتغی مرضات ازواجک. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ اور آپ تحرموں سے مراد محض امتناع لیں بلکہ کیا ہے لما تحرم ما احل اللہ اور حال جو ہوتا ہے نا وہ قید ہوتی ہے شرط ہوتی ہے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر کوئی شے ممنوع نہ قرار دیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ عمومی حکم ثابت ہے کیونکہ جب آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ محض ایسے اس وجہ سے جو یہاں ذکر کر دی گئی ہے آپ اپنے اوپر کوئی شے ممتنع قرار دیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں جو ہم نے جیسے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے دیکھے. یہ پھر اپنے عمومی حکم لیکن عمومی حکم شرط کے ساتھ ہے تب تحریم مرضات ہے. اس سے ہمیں ایک علت پتہ چل رہی ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ امتناع کی علت صرف کسی کو راضی کرنا. اس علت سے گویا آپ کو منع کر دیا گیا. کسی اور علت سے آپ کہیں کہ آپ گو کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو وہاں آپ کسی کو راضی نہیں کرتے لیکن آپ کہتے ہیں انا اعافہ یعنی اعافہ کا مطلب ہے نفسی لا تمیل الیہ یعنی اب اللہ کے رسول پر زبردستی اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ ہر حلال چیز آپ نے لازماً کھانی نہیں کھانے کا بیچارہ نہیں کھائیں گے. لیکن وہاں آپ اس کو نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم تو بلکہ آپ فرماتے ہیں لا آکلہ ولا احرمہ صراحتاً یہ کہہ دیا لا آکلہ ولا احرمہ. تو وہاں یہ نہیں ہے کہ ارضاء لاحد بلکہ آپ کی طبیعت خود مائل نہیں ہوتی اس کی طرف. لیکن یہاں اصل مسئلہ کیا تھا آپ کی طبیعت تو مائل ہو رہی ہے لیکن ارضاء لرغبت فلان آپ کسی شے کو حرام نہیں کریں گے. یہ حکم عمومی آپ لے سکتے ہیں بالکل. اللہ اعلم. ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا. کیا چیز سورہ نور تھی چلیں کل کر لیں گے کل اس کو زیادہ ٹائم لیں گے. آپ نے کوئی سوال پوچھا؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر وہ یہ آن اے لائٹر نوٹ یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا یہاں پر نا کہ یعقوب علیہ السلام کو نا آرتھرائٹس کی تکلیف تھی. یہ انہوں نے کوئی مطلب وہ اصل میں آیا ہے حدیث میں جو الفاظ آئے تھے وہ تھے کان یعقوب عنده وہ جو عرق النساء کیا کون سے ہاں مطلب وہ عرق النساء نہ ہوتا گھٹنوں کو اور اس طرح کا جو حدیث میں لفظ آیا حدیث میں لفظ یہی آیا. ایک واقعہ نہیں بہت سارے واقعے وہ اصل میں نہیں اصل میں جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی پر الگ اس میں لگایا مولانا شریف تھانوی پہ مسئلہ غیب والے میں لگایا. تیسری کون سی تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی تو انہوں نے تحذیر الناس میں ان کو یہ لگا کہ ختم نبوت کا انکار ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی کو کیا کہا ہاں بہرحال مولانا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ان کے اوپر مطلب کچھ غالی ڈائریکٹ ان پہ نہیں کچھ لوگوں پہ رد کرتے ہوئے علم غیب میں یہ فرمایا کہ اس میں حضرت تھانوی فرمایا یہ رہتا ہے کہ عالم الغیب تم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا کہ عالم الغیب کیوں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ نے ان کو اتنا غیب دیا گیا
آپ نے پوچھا حضرت تھانوی نے کہ کل دیا گیا ہے یا بعض دیا گیا، ٹھیک، تو جواب یہی ملے گا کل تو نہیں ہو سکتا، بعض ہی دیا گیا. تو کہا تو پھر بعض تو فلاں فلاں کو بھی دیا گیا. سمجھ میں وہ جو الفاظ انہوں نے فوری بعد اس کے نقل کر دیے نا کچھ جانوروں کے، وہ مناسب واقعی نہیں لگتا کہ اس بحث میں فوری جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا تھا اس کے بعد جیسے، لیکن وہ اصل میں الزامی جواب تھا. ان دی اینڈ کیا جواب تھا کہ اگر بعض کی بنیاد پہ تو بعض علم غیب تو ہر ایک کو حاصل ہے، بس یہ وہ جواب دینا چاہ رہے تھے. تو اس میں ہو سکتا ہے عبارت کے اختیار میں تھوڑا سا نامناسب ہو گیا، وہ سلسلہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بدل بھی کیا تھا، بدل بھی کیا یہ تو موجود ہے نا، باقی لوگ جو فوت ہو گئے تھے اس کے بعد تھانوی نے بدل بھی دیے تھے. دلیل حضرت تھانوی کی بالکل 100% درست تھی. چلیے رکھوں آپ کے لیے. لگ میں جائے اوپر جا کر ڈھول ہے.